شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارا موضوع ہے فاتح خیبر کا عشق رسول. ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں. آئیے تلاوت قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے اردو ویورز کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور انگلش ویورز کو بھی یاد رہے کہ آج ہم نے انشاءاللہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ دکھانا ہے آپ کو، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے فاتح خیبر کا عشق رسول ہے. تو آپ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا تھا وہ روایت بھی سننی ہے، اور خیبر کے انشاءاللہ اس مبارک مقام سے آپ کو کچھ بڑے پیارے مناظر دکھانے ہیں کہ جہاں یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تھا. ہمارے ساتھ رہیے. آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کی دو جانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ غالباً سورہ آل عمران کی جی سورہ آل عمران کی آیت ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چاہوں گا اس کا جو آخر میں آپ نے تلاوت کی اس کا ترجمہ بیان کریں. ربنا آتینا ما وعدتنا، بلکہ اس سے پہلے ربنا اننا سمعنا مجھے دیجیے. یہ کمال کی آیتیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یہ خوبصورت دعا ہے. جتنا ہو سکے اگر یہ یاد ہو جائے نا آپ کو اور آپ اس کو پڑھیں، یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے. اور یہ اتنی شاندار دعا ہے قرآن پاک میں. یہ 4 پارے میں ہے اور سورہ آل عمران ہے اور 10ویں رکوع کے بعد یہ آیتیں ہیں. اور یہ آیتیں جو انہوں نے پڑھی ماشاءاللہ، میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. پہلے یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے 193 نمبر آیت سے ہے. اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما، یعنی بٹھا دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ. اے رب ہمارے، ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو قرآنی دعائیں ہیں، ہو سکے تو انہیں یاد کیجئے اور یہ بار بار پڑھتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آئیے انشاءاللہ اب نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام جو کہ درود پاک سے متعلق ہے، آئیے اس کو مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار بے شمار درود، بار بار بے شمار درود، ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود. بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود، ہو الہی میرا شعار درود، ذات والا پہ بار بار درود، روح انور پہ نور بہار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود، اور سراپا پہ بے شمار درود، ذات والا پہ بار بار درود، ان کے ہر جلوہ پر ہزار سلام، ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود، گورے بے کل
سے کیا کام ہو چراغ شب مزار درود ہو چراغ شب مزار درود ذات والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال غمزدوں کی ہے غم گسار درود غمزدوں کی ہے غم گسار درود غمزدوں کی ہے غم گسار درود ذات والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود. کیا بات ہے، اتنا خوبصورت کلام کہ اس میں بھی ہمیں بار بار درود پاک کی یوں گویا ترغیب بھی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب بے شک یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اسے اپنائیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، اور اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، اللہ نے چاہا مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل کریں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ یو کے مبلغ دعوت اسلامی بھی ساتھ موجود ہیں. آئیے پہلے ان سے کچھ سلام بھی کر لیتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاؤ آر یو بردر؟ ویلکم یو ان سلسلہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ علی کل حال. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. Today we are very fortunate that we have to discuss on the topic of Sayyidina Maula Ali karamallahu ta'ala wajhul kareem. Masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, brother, carry on. Ji, an amazing topic, an ocean that is none other than Sher Khuda Maula Mushkil Kusha Hazrat Ali karamallahu ta'ala wajhul kareem. Yes. And alhamdulillah, the viewers of Madani channel that are joining us here today in the UK, in the English-speaking countries, inshallah, in today's silsila, we're going to talk about some of the qualities of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, and also how close and how connection he had with the best of creation, the mercy of universe, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. MashaAllah, yes. And alhamdulillah, we start with the very beautiful story that جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہتے ہیں نام ملتے ہیں، لقب ملتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک کنیت بڑی پیاری ملی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ ٹاپک ہمارا فاتح خیبر کا عشق رسول ہے. اور یہ بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہم بالکل انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو خیبر لیے چلیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور جو بالخصوص اردو ویورز ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں. جی ہاں، ہم انگلش کو ضرور شامل رکھیں گے اور زیادہ شامل رکھیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے اردو ویورز کو کچھ سمرائز کر کے بیان بھی کرتا رہوں تاکہ دونوں طرف معاملہ چلتا رہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک ماجرا یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی. اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سبحان اللہ آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا کم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو. اس روز سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب ہو گئی. اب مزے کی بات یہ ہے، بظاہر تو مٹی والا یعنی ایک نارمل سی بات ہے، لیکن کن کی زبان سے ادا ہوا تھا؟
یہ الفاظ کس کی زبان سے جاری ہوئے تھے؟ تو سبحان اللہ، جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوئی ابو تراب کہتا تو آپ بڑے خوش ہوتے، بلکہ آپ کو اپنے نام سے زیادہ یہ جو ابو تراب کنیت تھی وہ پسند تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے مٹی والے۔ سبحان اللہ، یہ بھی عشق رسول کا کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا وہی میرے لیے بہتر ہے، وہی مجھے پسند ہے، جو آقا کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایسی پیاری کنیت عطا ہو اور قلم رضا خاموش ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ خاک تراب کو کہتے ہیں نا، لقب یعنی جو کنیت ملی نبی پاک سے ملی، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کلار کے، جو ہے در کلار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کلار کے مولا ہے ہمارا۔ Wasim bhai, if you explain this incident for the viewers of English viewers of Madani channel about Abu Turab. One of the titles given to Hazrat Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem was Abu Turab, which relates from the incidents when the Prophet alayhi salatu wasalam saw Sayyidina Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem with some soil or some dust upon him, and the Prophet alayhi salatu wasalam with his own blessed merciful hands would wipe that off him, and from that he gave him this title of Abu Turab. And Sayyidina Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem, because this title came from the best of creation, from the beautiful tongue, the beautiful kalam of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, whenever anybody else would remember him by this title, this kuniyat, he would get very, very happy. کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے ویچر پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں کچھ خیبر کی بات کرتے ہیں۔ فاتح خیبر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے پہلے ہم اپنے انگلش مبلغ دعوت اسلامی سے کچھ تھوڑا سا انگلش زبان میں اس مبارک واقعے کو سنتے ہیں، کچھ اردو میں سمرائز کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو خیبر بھی لیے چلیں گے اور وہاں ان مناظر کو دکھائیں گے کہ وہ قلعہ کیسا ہے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں فتح کیا، اور ایسا فتح کیا کہ آج بھی آپ کو فاتح خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی بردر، ناؤ اٹس یور ٹرن اباؤٹ دا فتح خیبر۔ جی لیٹس لسن اباؤٹ وائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ called فاتح خیبر. In Sahih Bukhari and Sahih Muslim, a hadith reported by Sayyidina Sahal bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu that the blessed and beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam on the day of Khaybar, he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, I will give this flag to that person by virtue of whom Allah Azza wa Jal will bestow victory. Subhanallah. And further he said, he loves Allah and his Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and Allah and his Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam loves him as well. Subhanallah. Subhanallah. What a beautiful bisharat. Subhanallah. The next day, every Sahabi was hoping that the flag would be given to him. Subhanallah. Then the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam asked, where is Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu? The companion said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he had suffering from an eye infection, Ashob Chasham. Then Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said to Sahaba Ikram, go and call him. And then when Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu came, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam applied his blessed lu'ab-e-dahan to his eyes and make dua for him. And he recovered so much
as if he had no an eye infection at all. سبحان اللہ. Let me explain for the viewers of Urdu viewers. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, خیبر کا واقعہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی خوبصورت ہے. کافی دن ہو گئے تھے مسلمانوں کو اس قلعے کی محاصرہ کیے ہوئے, اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت عطا فرمائی, غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا جو لشکر کا جھنڈا ہے اس کے ہاتھ میں عطا کروں گا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ خیبر کی اس فتح میں, یعنی وہ فتح کی جو نصرت ہے, جو برکت ہے, اسے عطا ہوگی, اس کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. اب تمام صحابہ رات بھر اس یوں سمجھیے کہ دلچسپی میں ہے, یہ تجسس ہے کہ کاش یہ برکت ہمیں مل جائے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرما دیا نا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہر صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل سے محبت تو کرتا تھا, مگر یہ بشارت مل جانا کونین کے والی کے ہاتھ سے, اور پھر فتح بھی ملے گی. تو اب جب صبح ہوئی تو ایوری بڈی, ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے مل جائے اور یہ اعزاز مجھے ملے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابو طالب کہاں ہیں, اور جب بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوئے ہیں, نبی پاک نے انہیں بلایا, اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا. جب وہ آنکھوں میں سبحان اللہ کونین کے والی کا لعاب دہن لگ جائے, پیارے آقا کا وہ لعاب دہن جو ٹوٹی پنڈلیوں کو جوڑ دے, یہ تو آشوب چشم تھا. میرے آقا تو باہر نکلی ہوئی آنکھوں پر جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, غالباً جنگ احد میں یہ واقعہ ہوا تھا, تو پیارے آقا نے وہاں لعاب دہن لگا کر اپنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو واپس لگایا, تو فرماتے وہ آنکھ اب پہلی آنکھ سے زیادہ دیکھتی ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ آشوب چشم جو ہے وہ دور ہو چکا اور بالکل ٹھیک ہو گئے. اب آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں. جی. A non-Muslim, when he strike at Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, then during this, the shield of Hazrat Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu fell down. In spite of that, he radiallahu ta'ala anhu managed to reach the main entrance of fort of Khaybar. He radiallahu ta'ala anhu unhooked the door of Khaybar. Subhanallah. Dear Islamic brothers, this is the karamat of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Subhanallah. You know why? Because the door was so heavy, said to be so heavy, so big, that even if 40 Sahaba Ikram, 40 people, if they get together and lift it up, then they could not succeed in it. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ بڑی شاندار بات ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کا وہ عظیم مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت عطا فرمائی تھی, کہ آپ لڑائی کے دوران جو ہے وہ آپ کی جو تلوار کے ساتھ ایک جس کو ڈھال کہا جاتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے کٹ کر گر پڑی, کسی نے تلوار کا وار کیا, تو اب کوئی چیز بچانے کے لیے ڈھال کے لیے تو چاہیے نا, تو آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا, اور وہ دروازہ اتنا پاورفل تھا, اتنا وزنی تھا کہ 40 لوگ جنگ کے خاتمے کے بعد ٹرائی کیا لوگوں نے باقاعدہ کہ 40 لوگ مل کر اسے اٹھا لیں, مگر 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. مولا علی نے گویا اس دروازے کو اٹھا کے اپنی ڈھال بنا لیا. سبحان اللہ, ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اٹھا لیا. آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, دلوں کو تھام لیجئے. خیبر کے واقعے کو تو کئی بار سنا ہوگا, آئیے آج آپ کو وہ قلعہ بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں. وہی درخت, اسی طرح کی دیواریں, اسی طرح کے گھر, یہ کہاں ہیں ہم؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, فورٹ, پیلس یا قلعہ دنیا میں بہت سارے ہیں. دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کے محلات, جہاں کے قلعے, جہاں کے فورٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں. آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں, ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے, جہاں ایک عظیم مارکہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا. میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر, جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے. عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں مارکہ خیبر ہوا تھا, اور یہاں یقیناً ان فضاؤں میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے، اور وہ صحابی بھی تشریف لائے جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک ایسی کرامت دکھائی کہ آج رہتی دنیا کی عقلیں حیران ہیں۔ آئیے قلعے کے قریب چلتے ہیں، پھر آپ کو وہ واقعہ بھی سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاندنی چاندنی گلستا گلستا اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستا گلستا اس قدم کے نشان، روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان، وہ دلیل کرم، وہ نگاہ حرم، وہ جمال علم، وہ دلیل کرم، وہ نگاہ حرم، وہ جمال علم، قبلہ محترم کعبہ عاشقہ، اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان۔ قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں۔ اور یہاں آج بھی کھجور کے درخت ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ انہی کھجور کے درختوں کے قریب ہی کفار نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہ قلعہ بنایا تھا، اور اس کے اندر یہ محصور ہوئے، اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ کیسے یہاں جنگ لڑی گئی ہوگی، کیسے یہاں تلواروں کے آپس میں مقابلے ہوئے ہوں گے، اور پھر کس طرح شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا ہوگا۔ یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، اور پھر وہ عظیم واقعہ ہوا کہ کس کو علم دیا جائے۔ آپ اس شہر کا منظر دیکھیں، آج بھی وہ پرانے جو مکانات ہیں، آج بھی وہ پرانا انداز جو ہے شہر کا، وہ گھر جس میں کسی قسم کا کوئی لوہا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اور سیمنٹڈ والا کام نہیں ہے، صرف مٹی ہے، گارا ہے، پتھر ہے، اور اس کے گھر ہیں، اور اس کی باقیات آج بھی موجود ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ کھجوروں کے درخت اور یہ مکان، یہ یوں سمجھ لیں ایک طرح سے یہ شہر خیبر ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے کے اس شہر کے اوپر ایک قلعہ تھا جس کو فتح مسلمانوں نے کرنا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منتہائے طلب اور تمنا اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستا گلستا اس قدم کے نشان، روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے اب آپ کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہوگا، اور کئی اسلام میں تو پہنچ چکے ہوں گے کہ یہ کون سا واقعہ بیان ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی تاریخی قلعہ خیبر ہے، عرب شریف مدینہ منورہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر، آج کل کے حساب سے۔ ظاہر ہے پہلے تو کئی دن لگے ہوں گے، لیکن آج کل گاڑی بڑی سپیڈ سے آتی ہے، تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے، اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان،
ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا, یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم, یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا. صبح ہوئی, ایک تجسس کا سما ہوگا. آج بھی اسی مقام پر صبح کا وقت ہے, ہم صبح کے وقت یہاں آئے ہیں, فجر کی کچھ دیر بعد کا وقت ہے, اور وہ بھی ایک صبح ہوگی. 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور یہاں صبح کا منظر, صحابہ کرام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور تجسس ایک ہے کہ آج خیبر کی فتح کا علم کسے دیا جائے گا, جھنڈا کسے دیا جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا, علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آنکھیں دکھتی ہیں, یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی. میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں لایا گیا. تو محبوب رب العباد, راحت ہر قلب ناشا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی. وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا, اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ مناظر آپ نے خیبر کے قلعے کے گھر بیٹھے دیکھ لیے. دیکھیں, یہ ہے آپ کا مدنی چینل جو آپ کو اپنے گھر بیٹھے کیسی کیسی زیارتیں کرواتا ہے, کیا کیا دکھاتا ہے. مدنی چینل کے ساتھ رہا کریں, مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. آئیے کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ذوالقرنین اتاری ہے, حافظ آباد پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ حالین تیرا پروانہ, اور اس میں موضوع ماشاءاللہ فاتح خیبر کا عشق رسول. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. آنے والے سلسلوں میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اولیاء اکرام کا بھی عشق رسول اس موضوع پر بھی ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. بالکل سیکوینس ہماری یہی ہے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد حسنین کریمین, اور پھر آل رسول کا عشق رسول, اور پھر انشاءاللہ کچھ صحابہ کے عشق رسول پر, اور اللہ نے چاہا زندگی رہی اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہا تو یقیناً پھر اولیاء کرام کے عشق رسول پر ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر سہیل اتاری ہے. عالم تیرا پروانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں یہاں دیکھتا ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے گا. حضرت صاحب, آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ایف ایم پہ بھی ہم آپ کا مطلب سلسلے وغیرہ بغیر انٹرنیٹ کے سن سکیں. جزاک اللہ خیرن. ایف ایم پر یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ ریڈیو پر مدنی چینل آ جائے, اور اس پر ہماری مجلس کوشش بھی کر رہی ہے. اگر کچھ ایسے ارباب اختیار یا ایسے افراد ہمیں سن رہے ہوں جو اس حوالے سے ہمیں ہیلپ کر سکتے ہوں تو وہ بھی ہمیں ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہر شہر کے لیے الگ ایف ایم یعنی ریڈیو جو ہے وہ لینا پڑتا ہے, اور جو کافی ایکسپینسو بھی ہے اور کافی لانگ پروسیجر بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ شروع کریں اور پورے پاکستان میں وہ جو ہے وہ آواز چلی جائے, ورنہ تو ہم بہت پہلے یہ کر لیتے. لیکن ہم کرنا ضرور چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ ایسے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو ہماری مدد کریں تو یہ بہت بڑا ثواب جاریہ بھی ہے. ظاہر ہے کہ کئی افراد ٹریول میں ہوتے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بغیر ٹیلی ویژن بغیر انٹرنیٹ کے وہ اگر ریڈیو سننا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اس طرح نیکی کی دعوت پہنچے تو یہ واقعی بہت بڑی آسانی ہوگی. یوکے کے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ بردر, بیفور فیو مومنٹ ایز وی واچ دا بیوٹیفل کلپ آف قلعہ خیبر, if you want to say something about that beautiful incident. Regarding the Fatah of Khaybar, the brother already mentioned the incident, but I want to, for the benefit of the viewers of Madani channel, some of the things that we learned from this incident. MashaAllah. One thing that we learned is that the Prophet alayhi salatu wasalam, one day before the conquer, he said that tomorrow I will give the standard in the hand of that person who will conquer Khaybar, and that Allah Azza wa Jal and His Rasul love him, and he loves Allah Azza wa Jal and His Messenger as well. So one thing we learn from this is that the Prophet alayhi salatu wasalam, his knowledge of the unseen. Subhanallah. And one day before, he mentioned that tomorrow we will have victory. Subhanallah. Subhanallah. This is one thing that we learn. Alhamdulillah. The other thing we learn from here as well is the maqam
of Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem. Also we learn about the mu'jiza of Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, that because of his Mubarak saliva, the Ashub-e Chasham, the infection of the eyes of that Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem, वो दूर हो गया. Subhanallah, कितनी सारी बातें हैं. और एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का क्या खूबसूरत एक ताल्लुक था नबी पाक अलैहिस्सलाम से, कि बस किसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये मुजदा मिल जाए कि अल्लाह और उसका रसूल भी हमसे मोहब्बत करता है. हमारी तो तमन्ना है, वो शायर लिखता है ना, यही आरज़ू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है. यानी हमारा दावा तो है, असल मज़ा इस बात में है कि वहाँ से कबूलियत की सनद मिल जाए. एक और बहुत खूबसूरत वाक़या आपकी ज़िंदगी में है और उस पर आप बड़ा फ़ख्र फरमाया करते, बड़ा उसका जिक्र मज़े से किया करते, और वाकई आपको वो बड़ा शानदार मौका मिला था. वो मौका था जब हिजरत का अजीम वाक़या हुआ. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा जाना है. कुफ़ारों ने गोया समझ लीजिए एक प्लान किया हुआ था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जाने नहीं देना. मादअल्लाह शहादत की प्लानिंग थी, किसी तरह आपको शहीद कर दिया जाए. मगर उस वक्त मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक बड़ा वाइटल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उस वक्त अदा किया था. वो क्या था, हमारे इंग्लिश ज़बान के मुबल्लिग दावत इस्लामी से सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उर्दू व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूँ. जी ब्रदर. Yeah, Isab, that was the very interesting story when beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam intended to migrate by the order of Almighty Allah Azza wa Jalla. That time he called Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu and said, Ali radiallahu ta'ala anhu, I have been given order to migrate by Almighty Allah Azza wa Jalla. So tonight I am leaving for Medina. You are supposed to take up my green coverlet to slumber, to sleep. You will not suffer any terrible thing. He guaranteed him. Yes. So further, Aka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, after waking up, you have to hand over those stuff, those deposits of Quraysh which I have. You come to Medina. The viewers of Madani channel, that time was very horrible time and dangerous time, because Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu knew that the disbeliever of Quraysh, they had taken decision to kill our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tonight is not the bed of roses. But due to the saying of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that you will not suffer any trouble, and after handing over the deposits of Quraysh, you come to Medina too. He had firm belief. He had firm belief that I will not suffer any bad thing, my enemies will not harm me, and I will be alive and will go to Medina. So Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu says, after awakened up in morning, I started to return those deposits of Quraysh which beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam gave me, and I stayed there 3 days in Makkatul Mukarramah, and I did not hide from anybody. Then I left for Medina, and even nobody teased me while the journey. And safely. Yes, safely. MashaAllah. And finally I reached in the blessed court of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam in Quba, where beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam stayed at the house of Hazrat Kulsum radiallahu ta'ala. This story shows us how Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu had great faith upon our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and how he had great love with Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. As I would like to share a narration that somebody asked Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, Ya Ali, how much do you love with Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam? So he gave very beautiful answer. What he said? He said,
I swear by Almighty Allah Azza wa Jal, beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam is dearer to us than our wealth, our offspring, our parents, and even the water, cold water at the time of intense thirst, at the time of extreme thirst. So this was the love of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اتنا خوبصورت واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بڑی پیاری انداز سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا. بڑا ہی یوں سمجھیے کہ، اور مولا علی بڑے اس کو کہتے ہیں نا فخر سے بیان بھی کیا کرتے تھے. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہجرت کرنی تھی. وہ رات آ گئی کہ جس رات کو سفر کرنا تھا. کاشانہ نبوت کو کفار قریش نے گھیرا ہوا تھا. پلان یہ تھا کہ ایک بارگی حملہ کر کے آپ کو گویا شہید کر دیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ اس رات آپ نے وہاں پر جبریل امین کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں آرام کرنا اور آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنے کے باوجود کفار قریش اپنی امانتیں، اپنی جو سمجھیے کہ ویلیوبل چیزیں تھیں وہ پیارے آقا کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا کرتے. امین اور صادق پھر بھی مانتے. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ پلان کیا کہ جب یہی لوگ میری جان کے پیاسے ہو گئے تو ان کی امانتوں کا کیا کرنا ہے. میرے آقا نے اس کا بھی باقاعدہ انتظام کیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا. اب ذرا غور کیجئے، مولا علی بھی دیکھ رہے تھے کہ پلان کچھ اور ہے. آج اس بستر پر سونے والے پر حملہ ہو سکتا ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر کہ امانتیں سونپ کر مدینے چلے آنا، مولا علی کے بلیو، آپ کے ایمان نے یہ گواہی دی کہ میرے آقا نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں خیر سے بھی رہوں گا اور پھر دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ پہنچ بھی جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اپنا سب کچھ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر مزید انشاءاللہ فاتح خیبر کے عشق رسول کی باتیں سنتے ہیں. اور ایک کاش کی تمام باتیں سن کر ہم کچھ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آئیں نا. ہم بھی تو کچھ قربان کرنے کا، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کہتے ہیں نا کہ خواہشوں کو قربان کریں، ان کے عشق میں ڈوب کر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر ابھارے. جی کچھ کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Inam Rahman Attari. I'm calling from Sacramento, California. MashaAllah, Silsila Alam Tera Parwana is an excellent opportunity for people living all around the world to ask questions and share their Islamic views. Alhamdulillah, we are blessed to be a part of this great organization, Dawat-e-Islami, that has enlightened our hearts with the light of Sharia. I would like to request a kalam of Ala Hazrat. Kiske jalve ki jhalak hai ye ujala kya hai? ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ brother. Then you call us from America. Inshallah we'll try to convey your message towards our Naadkha. May he recite that kalam for you inshallah. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ، ہم سیالکوٹ سے بول رہے ہیں. ہم آپ کا روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے. ہاں ہم نے نعت سنی ہے. مجھے در پر پھر بلانا مدنی مدینے والے. مہربانی، شکریہ. روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں. ہمارا تو خیر ہفتے میں 2 بار آتا ہے. شاید آپ دیگر مدنی چینل کے سلسلوں کے بارے میں فرما رہے ہوں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. ہم حافظ محمد موسیٰ الحمدللہ رب العالمین. عالم تیرا پروانہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سب کو اور جو پروگرام کر رہے سب کو اللہ تعالیٰ ان دنیا میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام امجد علی ہے. میں فروخ آباد سے بات کر رہا ہوں، ضلع شیخ پورہ سے. مجھے یہ والی نعت میں سننا چاہ رہا ہوں، عالم تیرا پروانہ. عالم تیرا پروانہ. ٹھیک ہے جناب، میرا لیے کلام تو ہو چکا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلام کی عرض کرنی تھی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. جزاک اللہ خیر. نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے. کیا بات ہے. بہت اچھے اچھے کلاموں کی آپ نے فرمائش کی ہے.
ہم اپنے ناطقہ اسلام بھائی سے کہیں گے کلام بھی آپ کچھ سنائیں، لیکن اس سے پہلے اگر کچھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل ہمارے انگلش ویورز کے لیے کچھ بیان فرما دیں. ہم اپنے ناطقہ سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ٹاپک کو لے کے آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ is that great personality and is that great companion and sahabi of master of all creation Rasulullah Habibuna sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that he is amongst those 10 sahaba who are granted the glad tidings of Jannah in their life. And moreover is that personality that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam himself praised Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. It has been narrated in several of ahadith. One of the ahadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said very clearly that Aliyyum minni bimanzilati ra'si min badani. Aw kama qala alayhi salatu wassalam, that Ali karramallahu ta'ala wajhahul kareem to me is like my head to my body. It means that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam loves Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhahul kareem to such an extent that he is saying that Ali is part of my body. Subhanallah, subhanallah. And another narration, Sayyidina Rasuluna Habibuna sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he said, that Islamic brother also, he mentioned this hadith sharif, that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said to Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. That you are in the same position with relation to me as Sayyidina Harun ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was in relationship to Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. And then Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam further says, illa annahu la nabiyya ba'di. Moreover, there is no prophet after me. So this hadith sharif is clearly showing the excellence and glory of Sayyidina Ali al-Murtaza karramallahu ta'ala wajhul kareem, and it's showing the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam for Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. That the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is explaining and is telling and informing the status and the maqam of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu by giving an example of Anbiya alayhi salatu wasalam. In another narration, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said very beautifully, Ana darul hikmati wa Ali babuha. Subhanallah. That I am the house of wisdom and Ali is the door of that house. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So this is the maqam. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام میں. واقعی یہ کل بھی ہم نے کچھ احادیث سنی تھیں، آج بھی کچھ احادیث سنی ہے، اور یہ کمال ہے. یعنی امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرے، ان کے مناقب بیان کرے، وہ تو اس کی سمجھیے کہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے بھی سعادت ہے. لیکن سبحان اللہ، کونین کے والی جس کی تعریف بیان کریں، جس کے مناقب بیان کریں، جس کے لیے ہمیں وہ احادیث مل جائیں، تو کیا بات ہے، کیا شخصیات تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے کا موقع دیا. ہماری زبانوں کو یہ توفیق ملی، ورنہ سچی بات تو یہ ہے نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ان مبارک ہستیوں کا جو خلفائے راشدین ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، ہم ان کا تذکرہ بیان کریں. بس اس تذکرہ خیر کی برکت سے کاش ان مبارک ہستیوں کی نگاہ کرم بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اور کاش کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اے کاش. بہرحال جی، میں یہاں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک خصوصیت ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عاشق صادق تھے اور اتنے فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچ چکے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور آپ سے بغض اور دشمنی رکھنے کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن.
کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی مسلمان ان سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت میں حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت تھی. اب دیکھیں صحابہ اور اہل بیت ان کے اندر کتنی محبت اور پیار تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں یہ معیار تھا کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. یعنی صحابہ کرام نے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے معیار رکھا تھا کہ اگر کوئی آتا اور وہ حضرت علی سے بغض رکھتا تو گویا اس میں وہ منافقت کی علامت پائی جاتی. باقی جتنے صحابہ وہ سب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پیار اور محبت کرنے والے، اور اہل بیت اطہار کی جو انٹریکشن تھی انشاءاللہ محرم میں جب آپ سلسلے سنیں گے تو آپ ایسے ایسے واقعات سنیں گے کہ کیا آپس میں محبت اور آپ نے ان کا پیار تھا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں یو کے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے پاس. برادر ماشاءاللہ یو آر آلسو ود اس. if you want to say something about that, mashallah, that we are listening beautiful ahadith about the blessings of Sayyidina Ali al-Murtaza karramallahu ta'ala wajhul kareem. Biba, I just wanted to focus upon the point, the indication you gave earlier on, that what can we derive lessons from the life of Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem. And you know, one of the things that comes shining out of his beautiful life is his bravery. Yani his bravery time and time again, whether it is the Waqia of Khaybar, whether it is any other battle, whether it is any other situation, Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhul kareem, time and time again, his bravery, his power, his strength, he always leads from the front. Subhanallah, Subhanallah. What a beautiful statement. He used to lead from the front, and when it came to giving sacrifice for Islam, for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, he saw nothing else. Yes. And that was always his mission and his objective. What we can learn from this, I would like to say, is especially here in the UK and in the West, our youngsters, they have this very common of going to the gym and, you know, getting strong and building muscles and all of this kind of thing. You know, it would be so great if for our youngsters, our role model, the person we are looking up to, the person we are trying to follow, is the likes of the Sahaba Kiram. Because when we follow them, these beautiful role models, these stars, you know, the Prophet ﷺ said, my Sahaba are like stars. Whichever you follow, you will be rightly guided. And if we could follow them, Subhanallah, you know, if we could follow them in, and what we learn is that, look, if it was strength, then they use the strength. If it was money, wealth, they use this. And what do they use it for? For the benefit and for the sake of Islam. SubhanAllah, SubhanAllah. Jazakallah brother, inshallah, let's move towards کچھ کلام سنتے ہیں. ہماری فرمائشیں ہمارے پاس کچھ جمع ہو گئی اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج ویسے تو ہمارے اسلام بھائی کو آپ نے بلوچی اور براوی سنتے ہوئے دیکھا ہے, آج ہم نے بھی ان کو بھی انگلش کے لیے کچھ تیار کیا ہے. ہم اپنے انگلش ویورز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ یہ جملہ کہا جاتا ہے. اردو ویورز کے لیے ہم نے کل بیان کر دیا تھا, آج پھر چلے بیان کر دیں گے, لیکن اس کو انگلش میں بھی انشاءاللہ سنیں گے, لیکن کچھ پہلے کلام کے اشعار. جی. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے, مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا, مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا, نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے. اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا, جو مانگو گے وہ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے کہ کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو, بس جو مانگو مل جاتا ہے. کیا بات ہے. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا,
گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر نماز اقصا میں تھا یہی سر مانی اول آخر مانی اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر ہے دست بستا ہے پیچھے حاضر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابستے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابستے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے آئیے سنتے ہیں جی بردر My dear viewers of Madani channel, as my Islamic brother told the fazail of Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala is the only companion who entered Islam at the age of 10 years. And the most highest honor for Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu, that the most beloved daughter of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Fatmatul Zahra radiyallahu ta'ala anha, was married to Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu. And when the tribe
Quraysh suffered from famine, so the most distinguished Prophet sallallahu alaihi wasallam brought Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu with him, so as to reduce the burden of the necessities of children of Abu Talib, the uncle of Huzur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and the father of Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali al-Murtaza karamallahu ta'ala wajhul Kareem was reared by beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Opening his eyes, he saw the resplendence of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, heard him only and learned his habits too. So as Sayyidina Ali karamallahu ta'ala came of age, he had a strong faith, iman in Allah Azza wa Jal and his oneness. His faith was never polluted with idols worshipping. Therefore, he was entitled to Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. So Hazrat Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu is the only companion that who is honored with the blessed words of Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. یعنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو بڑے پیارے الفاظ ہیں عطا فرمائے وہ عرض کرتا ہوں. جب قریش مبتلا قحط ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے گھر تک لے آئے. یعنی بچپن ہی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا آغوش میں آ گئے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں حضور مولا کل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، آپ ہی کی عادتیں سیکھی. تو جب سے اس جناب عرفان معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا. ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اس لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ذکر کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی کو کتنا قرب حاصل تھا. کیا بات. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپنے کی عالم میں تھے تو آپ کی والدہ کے انتقال فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے چچا ابو طالب نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کی پرورش کی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن جو ہے وہ مولا علی کے گھر میں گزرا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور جو آپ نے واقعہ بیان کیا تو حضرت مولا علی کا بچپن جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کاشانہ اقدس میں گزرا. اور دوسری قرب کی اور محبت کی بات یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو غسل ولادت دیا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات جو ہے دینے کی سعادت کرتا چلوں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کی امی حضور کو بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی قبروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت کچھ پایا دربار رسالت سے اور برکتیں ہم نے لوٹنے کی کوشش کی ان کا ذکر خیر کر کے. موضوع اتنا پیارا ہے، شخصیت اتنی عظیم ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو سلسلے کیا ہیں، کئی سلسلے کرنے پڑیں گے اور شاید اس میں بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے. فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم کیسے بیان کریں. بہرحال اب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف اور وقت ہوا ہے. آج ہمارے سیگمنٹ ایک نظر اپنے آپ میں ہم آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھانے جا رہے ہیں اور وہ بھی بڑے سبق آموز ہیں. لیکن آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو سترا، محبوب کا صدقہ تم مجھے نیک بنا دے. جی ایک نظر اپنے آپ میں میرے مدنی چل کے ناظرین، بچے ہمارے مدنی منع ہوں یا مدنی منیاں ہوں ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا مستقبل ہیں اور ہماری آنکھوں کے تارے بھی ہیں. مگر بعض اوقات خاص طور پہ وہ مدنی منع، وہ مدنی منیاں جن کی عمریں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، اگر ان سے غفلت کی جائے، ان پر نظر نہ رکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ہم نے ایسے کچھ کلپس آپ کے لیے تیار کیے ہیں کہ توجہ ہٹتی ہے اور یہ بچے کس طرح بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ان پر نظر زیادہ رکھنی ہے، توجہ زیادہ رکھنی ہے. آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. جی
اب ذرا غور کیجئے یہ کتنے ڈرا دینے والے کلپس ہیں کہ اپنی بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈیڈکٹ کی ہیں. کچھ مناظر ایسے تھے جو چینل پر لائیو نہیں دکھائے جا سکتے. جب مجھے یہ کلپس دکھائے گئے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بندے کی جھرجھری آ جائے, ایک چیز سی نکل جائے. اتنے چھوٹے چھوٹے سے مدنی منع, ان کے ایکسیڈنٹ کس طرح ہوئے, وہ کس طرح پانی میں گر گئے. پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ دیکھا کہ 7ویں یا 8ویں منزل تھی, چھوٹا سا مدنی منع تھا, اس نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے باہر آ گیا اور بالکل جو منڈیر ہوتی ہے اس پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس بلڈنگ کے سامنے والی بلڈنگ سے کسی نے اس کا کلپ بنایا کہ اب کوئی گھر میں سے اس کو اٹھانے نہیں آیا. کافی دیر تک وہ بچہ چند انچ کے فاصلے پر اس کھڑکی کے باہر کھڑا رہا اور وہ سب چیخیں مارتے رہے. آخر کار ان کے نصیب اچھے تھے کہ وہ بچے نے خود ہی ٹرن لیا اور وہ اندر چلا گیا. اب ایسی کھڑکیاں گھر میں بنائی جائیں کہ جس کی جناب کوئی گرل ہی نہ ہو اور چھوٹے بچوں کی ریچ میں ہو, ان کی وہاں پر پہنچ ہو, تو آپ سوچیں کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. والدین کے لیے تو شاید یہ پھر عمر بھر کا روگ بن جائے. جن کے گھر میں اس طرح کی ٹینکس کھلے ہوتے ہیں, سوئمنگ پول ہوتے ہیں, انہیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. پارکنگ لاٹ میں جن کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں انہیں کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ چلتے چلتے یہ مرر میں بھی نظر نہیں آتا. اگر اتنا چھوٹا سا بچہ گاڑی کے پیچھے پہنچ جائے تو ڈرائیور کا کیا قصور ہے, وہ تو ریورس کرے گا, اسے تو نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خیال رکھنے کی, صرف اویئرنیس کے لیے. ہمارے بچے آپ کا سرمایہ ہیں, آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, تو ان کی حفاظت کی اس حوالے سے فکر رکھنی چاہیے. بعض اوقات مارکیٹس میں جاتے ہیں, سپر مارکیٹ میں گئے اور بچے کو چھوڑ دیا, خود ہم شاپنگ میں لگ گئے یا گھر والے شاپنگ میں لگ گئے. اب وہ میں نے وہ ایک کلپ دیکھا تھا کہ وہ ایلیویٹر جسے کہتے ہیں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں, اس میں بچہ جا کے پھنس گیا اور بڑی اونچائی سے جا کر وہ گرا, کیونکہ ماں باپ شاپنگ کر رہے ہوں گے اور وہ بچہ چلتے چلتے, اس کے لیے کھلونا ہے یہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں ان جگہوں پر اپنے اس طرح کے چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے یہ کلپ آپ تک پہنچایا تاکہ ایک نظر اپنے آپ میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائی جائے جو ہماری ایسی ہیبٹ ہو, ہماری کوئی ایسی غلطی ہو جس کو ہم دور کر سکیں. آئیے پنجابی زبان میں کچھ سنتے ہیں اس موضوع سے متعلق, اور پھر انشاءاللہ انگلش میں ہمارے UK کے مبلغ دعوت اسلامی سے سنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جڑے بچے ہوندے مدنی منع اے پھلاں ہار ہوندے, اور اگرچہ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, عقل رکھ دیں, لیکن چھوٹی عمر وچ بچے سینس نہیں ہوندا, وہ اپنے نفع اور نقصان وچ فرق نہیں کر سکدا. ساڈے گھر وچ یا اسی کسی دے گھر جا رہے ہیں یا کسی شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں, کسی بھی مقام تے جا رہے ہیں جتھے بلندی ہے, سیڑھیاں, کوئی کھڑکی ہے اور اگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور خدشہ اور اندیشہ یہ کہ اگر چھوٹا بچہ نہ سمجھ بچہ اس مقام تے ویسی تے نادانی دی وجہ تو اس بلندی تو اٹھائے ونجے یا اسن کوئی نقصان ہو بنے. تے چھوٹے جڑے ساڈے مدنی منعین بالخصوص اسی گھر وچ ہوئیے یا گھر چوں باہر ونجے, انہاں نے اپنی نظراں تو او جلنا ہون دئیے, اور ہر وقت انہاں دے مطلب معاملات نہ تکیندے رہیے, اور کسی ایسے مقام تے انہاں تنہا نہ چھوڑیے جتھے انہاں دی جان نہ خطرہ ہوئے. اسی طرح اگر کوئی ایسی جا ہے جتھے تاراں شارہ پئیاں, کرنٹ لگنا دا خطرہ, یا گرم پانی ہے, یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا مقام ہے جتھے بچے دی جان نہ نقصان نہ ہو سکتا, تکلیف ہو سکتی ہے, اتھوں سن اپنے بچے نے بچانا چاہیے. ماشاءاللہ. امید ہے کہ اس پر آپ توجہ دیں گے اور مدنی چینل والوں کو دعائیں بھی دیں گے. آئیے UK کے مبلغ دعوت اسلامی سے کچھ اس ٹاپک پر مدنی پھول لیتے ہیں. جی بردر. Having just seen those frightening clips of young children, toddlers, putting themselves into very dangerous and difficult situations, it's a point of learning for all of us, for parents, for the elders who have children in the home, children around us, to never leave children unattended. This is, I guess, the most main point we can learn from this whole incident, is never leave children, toddlers, especially unattended in a situation where they can be a danger to themselves. And here in the UK, there have been incidents, sadly. For example, one incident where there was a child who was asleep at home. During the day, he was asleep, and his mother thought that she would go to the shop, corner shop, just literally half a minute away down the road to get something, some fruit or something like this. And she thought, child is asleep anyway, we'll just go inside. You just go to the shop. So she leaves the child at home asleep on his own. By the time she comes back, sadly, the house is on fire. And somehow a fire has started. And because she's left the child at home alone, sadly, the consequences, the result of that was very, very bad indeed. And like you said, دینے والا واقعہ سنایا ہمارے UK کے مبلغ دعوت اسلامی نے کہ ایک چھوٹا منا جو ہے وہ گھر پر لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, اور ماں کو کچھ قریب ہی کسی جگہ جانا تھا. تو ماں نے سوچا کہ میں قریب سے ہی ہو کر کسی اسٹور سے کچھ چیزیں لانی ہوں گی. تو وہ باہر گئیں اور سوچا کہ چند منٹوں میں واپس آ جاؤں گی. بچہ اکیلا سوتا رہا, اور جب ماں اس اسٹور سے واپس آئیں تو بتایا انہوں نے کہ گھر میں آگ لگ چکی تھی. اب اس ماں کی حالت اس ماں سے ہی پوچھی جا سکتی ہے کہ جس کا چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر ہو
اور گھر کو آگ لگی ہوئی ہو. بہرحال یہ واقعی وہ واقعات ہیں جو ہمیں بہت کچھ درس دیتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. آئیے چلتے ہیں ہم کچھ الفاظ کی درستگی کی طرف، کچھ تلفظ کی درستگی کی طرف. ہمیں بتائیے کہ آج ہمارے کون سے تلفظ درست کروایا جا رہا ہے. جی اطاعت، یہ غلط ہے. ویسے اطاعت تو ضرور کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی، لیکن لفظ اطاعت جو ہے، یہ لفظ کا پروناؤنسیشن جو ہے، جو جس کو آپ کہیں اس کے تلفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اطاعت اگر غلط ہے تو درست کیا ہے. جی بتائیے. اطاعت، الف کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اطاعت. تو یاد رکھیے گا یہ اطاعت پڑھنا ہے جب بھی اردو کو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ درست ہو جائیں گے. ہمارے بہت سارے مخارج درست ہوئے ہیں. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ایسی غلطی جو بعض اوقات گفتگو کے دوران کر جاتے ہیں. جی اطلاع، اچھا یہاں زیر نیچے لگائی ہے اور یہ غلط. اطلاع جو ہے یہ غلط ہے. یعنی ذرا منچ پہ بھی چیک کرتے ہیں بھائی عبدالخلیل بھائی، اطلاع غلط ہے تو درست کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ؟ اطلاع دے دو، جلدی سے اطلاع دے دو. اطلاع چلے گا. جی نثار بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ غلط العوام کی طرح یہ بنتا جا رہا ہے. اطلاع جی، یعنی تو آپ پر جو جزم ہے نا اس کو تشدید دے دیں گے. اچھا تشدید دے دیں گے. اچھا تو کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے؟ نہیں جی اطلاع چلے جناب. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو خود اطلاع ہی پڑھتا ہوں. اچھا آپ بھی اطلاع پڑھنے والوں میں سے. چلیں بھائی. زیر بھی آئے گی. اچھا تشدید اور زیر آئے گی. چلیں بھائی. جی کیا کہتے ہیں بتا؟ اطلاع، تشدید بھی آئے گی اور زیر بھی آئے گی. دیکھیں جناب کیا کیا آتا ہے. چلیں جناب بتائیے. اطلاع تو درست نہیں ہے، درست کیا ہے؟ جی تو پہ تشدید ہے. اطلاع جی اطلاع درست ہے، تو پہ جزم نہیں ہے. اطلاع جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے تلفظ کی درستی بھی سیکھی. آئیے اب چلتے ہیں ہمارے بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف جس میں الحمدللہ ہم ایک سنت سیکھتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے مبلغین نے انگلش زبان میں ہمارے لیے کس سنت کا انتخاب کیا ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی brother, now your turn. So, dear viewers of Madani channel, today we are going to learn about the Sunnah method of wearing shoes. How to wear shoes according to Sunnah. So, beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, wear shoes amply, for it is as if one is on a ride. That is, he does not tire much as long as he is wearing shoes. Clean out the shoes before wearing them so that any insects or stones are removed. MashaAllah, MashaAllah. When you are going to wear shoes, so very first put on the right shoe, then left. When taking them off, take off the left one first, then the right. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has said, when any one of you wears shoes, he should start with the right, and when taking them off, he should start with the left. MashaAllah. So that the right foot is first when putting them on, and last when taking them off. Further, men should wear men's shoes and women should wear women's shoes. Someone told Sayyidatuna Aisha Siddiqah Tayyibah Tahira radiyallahu ta'ala anha that there is a woman who wears men's shoes. She radiyallahu ta'ala anha replied that the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has cursed the woman who tries to be like a man. میرا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے میں ہم سنت کے تمام جو اسپیکٹس ہیں، تمام جو اس کے پہلو ہیں اس کو تو کور نہیں کر سکتے. ایک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوتا پہننا، شوز پہننے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں. اور جس طرح ہم نے
انگلش میں کچھ سنائیے، کچھ اردو میں بھی جوتا پہننے کی سنت اور آداب کے بارے میں سنتے ہیں. جی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوتے پہننا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے سنتیں اور آداب انشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب سنتیں اور آداب میں بیان کیے گئے ہیں کہ کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کا جوتا پہننا بہتر ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی. سبحان اللہ. جب بھی جوتا پہنے پہلے سیدھا جوتا پہنے، پھر الٹا، اور اتارتے وقت اس کا الٹ، یعنی پہلے الٹا جوتا اتاریے اور پھر سیدھا. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں یعنی سیدھے پاؤں سے پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں یعنی الٹے پاؤں سے اتارے. جب بیٹھیں تو جوتا اتار لینا سنت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنت ہے کہ اپنے جوتے اتار لے. جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی اس میں کیڑا کنکر یا کوئی ایزا رساں چیز ہو تو وہ نکل جائے. اور استعمالی جوتا، پہننے کا جوتا اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دیجئے کہ یہ فکر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے. فقر و تنگ دستی کا اندیشہ، یعنی یہ الٹے جوتے پڑے ہوں تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. ماشاءاللہ امید ہے کہ اب جوتا پہنتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ پہلے سیدھا پیر جوتے میں ڈالیں گے، پھر بایاں پیر، اور اسی طرح اتارتے وقت پہلے بایاں پیر جوتے سے باہر نکالیں گے اور پھر سیدھا پیر. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا فاتح خیبر کا عشق رسول جو سلسلہ تھا وہ ہم نے کوشش کی کہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں. اگر کچھ کالز ہیں تو چلیں دل جوئی کی نیت سے ان کو چلا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری ہند کے شہر اندور سے. عالم تیرا پروانہ پروگرام از ویری نائس اینڈ ویری لولی پروگرام. میری قاری خلیل بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہند والے ابھی تک جاگ رہے ہیں، وہاں تو اور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، عالم تیرا پروانہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. جب وقت ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے نا کوئی اچھی سی نعت سنوا دیں. نعتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم سن ہی رہے ہیں کافی دیر سے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عالم تیرا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. ایک کلام کی فرمائش تھی، سنا دیں ہو سکے تو. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کیا بات ہے. جی ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے نعت خان اسلامی بھائی سے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. معذرت خواہ ہیں کہ آپ کی فرمائشیں پوری نہیں کر پائیں گے. وقت ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پر